بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، آج ہم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورس کے 16ویں سبق میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر چند احادیث کا جائزہ لیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بڑے واضح طور پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلی حدیث بخاری شریف کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا، یعنی خوشی کے عالم میں، کہ جب تم میں ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہی ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اپنی امت کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خوشخبری سنائی ہے، وہیں اس بات کی خوشخبری بھی سنائی ہے کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو جو پہلی نماز کی امامت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ایک شخص پڑھائے گا، یعنی بنی اسرائیل کے جو رسول ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، وہ پہلی نماز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے پیچھے پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے امت محمدیہ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ امت محمدیہ میں سے ایک فرد بنی اسرائیل کے ایک رسول کو نماز پڑھائے گا۔ دوسری حدیث بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیۃ ویفیض المال حتی لا یقبلہ احدا حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا ثم یقول ابو ہریرہ واقرؤوا ان شئتم وان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، سور کو مار ڈالیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ہوگا، اور اس وقت کا ایک سجدہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت بھی پڑھ لو کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی طرف یہ آیت پڑھ کر اشارہ بھی کیا۔ تو یہ بڑی واضح حدیث ہے جس سے ہمیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ زمین پر نزول کا پتہ چلتا ہے۔ تیسری حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مریم حکما مقسطا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیۃ ویفیض المال حتى لا يقبلہ احد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نہ ہو جائے۔ وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیے کو موقوف کر دیں گے، اور اس وقت مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ہوگا۔ چوتھی حدیث جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی آماک یا دابک میں اتریں گے۔ ان کے ساتھ مقابلے کے لیے دمشق شہر سے اس وقت روئے زمین کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا۔ جب وہ صف آرا ہوں گے تو رومی کہیں گے کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں سے ہٹ جاؤ جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قیدی بنایا ہوا ہے، ہم ان سے لڑیں گے۔ تو اس کے جواب میں مسلمان کہیں گے اللہ کی قسم نہیں، ہم تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان میں سے نہیں ہٹیں گے۔ چنانچہ وہ ان عیسائیوں سے جنگ کریں گے۔ ان مسلمانوں میں سے جو ایک تہائی مسلمان ہوں گے وہ شکست کو قبول کر لیں گے، اور جو شکست کو قبول کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی کبھی قبول نہیں کرے گا، اور اس لشکر میں ایک تہائی شہید کر دیے جائیں گے، اور وہ جو شہداء ہوں گے وہ افضل ترین شہداء میں سے ہوں گے، اور اس لشکر کا جو ایک تہائی باقی بچ جائے گا وہ فتح حاصل کر لے گا، اور وہ جو ایک تہائی فتح حاصل کریں گے وہ کبھی بھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے،
اور وہ قسطنطنیہ کو دوبارہ فتح کریں گے، یہاں تک کہ جب وہ مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں گے تو اس وقت ان کو اطلاع ملے گی کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے۔ تو یہ جو آواز ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوگی، یہ اطلاع جھوٹی ہوگی، لیکن جب وہ مسلمان شام کے علاقے میں پہنچیں گے تو دجال واقعی ظاہر ہو جائے گا۔ اس دوران مسلمان جب جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے اور نماز کے لیے صفیں باندھ رہے ہوں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور پھر جب اللہ کا دشمن دجال ان کو دیکھے گا تو خوف کے مارے پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کروائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کا خون اپنی تلوار پر لوگوں کو دکھائیں گے۔ پانچویں حدیث بھی مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال سے پہلے کے حالات اور دجال کے بعد کے حالات بیان فرمائے ہیں۔ اسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دمشق میں عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ اس کے بعد حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ فرمائیں گے، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے، اور وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام اور اس وقت جو مسلمان ہیں ان کی بد دعا سے ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا، وہ پرندے ان لاشوں کو اٹھا لیں گے اور اس کے بعد جہاں اللہ چاہے گا وہاں پہ پھینک دیں گے، اور اس کے بعد خوشحالی کا دور آئے گا۔ تو یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں سے چھوٹا سا اقتباس ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے دمشق میں نازل ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کا بھی ہمیں بتایا ہے جہاں پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے۔ اس حدیث میں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ قادیانی کہہ دیتے ہیں اس حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کو 4 دفعہ نبی اللہ کہا گیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کا مقام نبوت باقی ہوگا، زمانہ نبوت ختم ہو چکا ہوگا، کیونکہ جو بندہ ایک دفعہ نبی بن جاتا ہے وہ پھر ہمیشہ نبی ہی رہتا ہے، اللہ اس سے مقام نبوت کو واپس نہیں لیتے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی جب تشریف لائیں گے تو ان کا مقام نبوت تو باقی ہوگا، لیکن زمانہ نبوت ان کا ختم ہو چکا ہوگا۔ وہ اپنی نبوت کی تبلیغ نہیں کریں گے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں گے۔ تو اس لیے جو 4 دفعہ نبی اللہ کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال فرمایا ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی نیا بندہ آئے گا اس کو نبوت ملے گی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول تھے وہی دوبارہ نازل ہوں گے۔ تو یہ حدیث سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر بڑی واضح دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَعِنْدَ ذَلِكَ يَنزِلُ أَخِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مِنَ السَّمَاءِ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس اس وقت میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ تو اس حدیث کے اندر آسمان کا لفظ بھی موجود ہے، کیونکہ بعض دفعہ قادیانی کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسی حدیث بتائیں جہاں پہ آسمان کا لفظ موجود ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موجود ہو کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ تو یہ حدیث ایسی ہے جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موجود ہے اور یہ بھی ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی اپنی کتاب کے اندر تسلیم کیا ہوا ہے۔ 7ویں حدیث جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئندہ زمانے میں عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، وہ نکاح کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی اور وہ 45 سال زمین پر رہیں گے، پھر ان کو موت آئے گی اور وہ میرے قریب دفن کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن میں عیسیٰ ابن مریم، ابو بکر اور عمر کے درمیان قبر سے اٹھوں گا۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ اس حدیث کے ظاہری معنی پر ہی عمل کریں تو ممکن ہے کوئی مسیل ایسا بھی آئے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس دفن ہوگا۔ 8ویں حدیث جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لن تہلک امۃ انا فی اولہا وعیسی ابن مریم فی آخرہا والمہدی فی وسطہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ امت کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگی جس کے شروع میں ہوں، آخر میں عیسیٰ ابن مریم ہیں اور درمیان میں مہدی ہیں۔
नवी हदीस जो हम आपके सामने रख रहे हैं उसके रावी हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं। वो फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी औरत के यहाँ बच्चा पैदा हुआ जिसकी एक आंख कानी थी और दाढ़ें उगी हुई थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये शुबा पैदा हुआ कि शायद यही दज्जाल हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मिलने के लिए तशरीफ ले गए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आपके साथ थे। तो उस वक़्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाज़त दीजिए मैं इसको कत्ल कर दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये दज्जाल ही है तो तुम इसको कत्ल नहीं कर सकते, क्योंकि दज्जाल को ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कत्ल करेंगे। तो इस हदीस से भी हमें सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल का पता चलता है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नाज़िल होंगे तो वो दज्जाल का खात्मा करेंगे। 10वीं हदीस जो हम आपके सामने रख रहे हैं उसके रावी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये भी एक तवील रवायत है कि वाक़या मिराज में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत से अंबिया के साथ मुलाकात हुई तो सब ने आपस में क़यामत का जिक्र किया। फिर सब ने पहले इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, उनको इल्म नहीं था। फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूछा, उनको भी इल्म नहीं था। और फिर सब ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया कि क़यामत के आने का सही इल्म तो अल्लाह को है, लेकिन इतना ज़रूर है कि क़यामत के आने से पहले पहले अल्लाह ताला मुझे ज़मीन पर भेजेंगे। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, वैसे तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल पर 100 से ज़ायद अहादीस मुबारका हैं, लेकिन हमने आपके सामने सिर्फ 10 अहादीस पेश की हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर वजाहत के साथ सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल को बयान फरमाया है। और नुज़ूल के लिए ज़िंदा होना लाज़िम व मलज़ूम है। तो इससे मालूम हुआ कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ौत नहीं हुए, वो इस वक्त आसमानों पर ज़िंदा हैं और कुर्बे क़यामत वो ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे और दज्जाल का ख़ात्मा करेंगे।